بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک خط کریں گے اپنے دوست یا سہیلی کے نام خط لکھیں جس میں ایک ایسی کتاب کا تذکرہ کریں ہو جسے آپ نے پڑھا ہو اور پسند کیا ہو، یعنی کتاب جو ہماری دوست ہے اس کے بارے میں ہمیں لازمی اسے پڑھنا بھی چاہیے اور اس کے بارے میں اپنے دوستوں سے ڈسکس بھی کرنا چاہیے، چاہے خط کے ذریعے چاہے آپس میں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس طرح کے وہ خط پڑھنا چاہتے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ خط میں تھوڑا طویل اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی مضمون آ جائے آپ کے پاس تو آپ اس خط کو مضمون بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ کمرہ امتحان 14 اپریل 2000۔ پیارے دوست السلام علیکم، کافی دنوں کے بعد آپ کا خط ملا، پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کی طرح مجھے بھی مطالعے کا بہت شوق ہے۔ میں نصیحت آموز معلوماتی کتابیں بہت دلچسپی سے پڑھتا ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی پسندیدہ کتاب بانگ درا کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بانگ درا علامہ اقبال کے فکری ارتقاء کی پہلی منزل ہے۔ اس کتاب کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر ذوق کے قاری کے لیے تسکین کا سامان موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب میرے لیے بہترین دوست اور رفیق کا درجہ رکھتی ہے۔ بانگ درا کا اول حصے میں 1905 سے پہلے کے دور کی نظمیں شامل ہیں۔ بانگ درا کی شاعری کے ابتدائی دور میں علامہ اقبال نے ایک وطن پرست شاعر کی حیثیت سے ہندوستان کے رہنے والوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے اور ان پر آزادی کی اہمیت واضح کرنے کے لیے جو نظمیں لکھیں، ان میں ترانہ ہندی، نیا سوال اور تصویر درد شاعر کے خلوص، درد مندی اور خوبصورت اسلوب کی وجہ سے پڑھنے والے کو بہت متاثر کرتی ہیں۔ بانگ درا کی ایک اہم خوبی اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے بچے اور بڑے عمر کے قاری بہت شوق و ذوق سے پڑھتے ہیں، یعنی اس کو دونوں ہی کو پسند آتی ہے بانگ درا۔ 1908 میں یورپ کے تعلیمی سفر سے واپسی پر علامہ اقبال کے انداز فکر میں زبردست تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ اہل مغرب کی کھوکھلی تہذیب، ان کی مادہ پرستانہ اقدار اور ان کی محدود وطن پرستی کے ظالمانہ تصور سے متنفر ہو گئے تھے۔ اس دور کے بعد کی شاعری میں علامہ اقبال کے ہاں ملی وحدت اور اسلامی قومیت کا تصور نمایاں ہے۔ کتاب ہماری سچی رفیق اور مخلص دوست ہوتی ہے۔ یہ ہماری تنہائی کی مونس اور رنج و غم کی شریک ہے۔ اچھی کتاب وہ خزانہ ہے جس کے ذریعے ہم ان بزرگوں سے ملتے ہیں جو ہمارے لیے علم و تجربات کی دولت محفوظ کر گئے۔ وہ بزرگ جنہوں نے دیکھا اور آزمایا، جنہوں نے دنیا کی تلخیوں کے زہر آلود گھونٹ پیے، قانون قدرت کا مطالعہ کیا اور برسوں کے غور و غوص کے بعد ہمارے لیے کتابیں لکھیں۔ الغرض ہم اچھی اور معلوماتی کتابوں سے اپنی علمی اور روحانی صلاحیتوں میں قابل قدر اضافہ کر سکتے ہیں۔ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ کتب کے انتخاب میں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح ایک اچھے چال چلن کا حامل انسان اپنے دوست کو برائی سے بچا لیتا ہے جبکہ برا دوست دوسرے کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اسی طرح اچھی کتاب انسان کے دل و دماغ پر اچھے اثر ڈالتی ہے جبکہ مہذب اخلاق کتاب چال چلن میں کمزوری اور طبیعت کو برائی کی طرف راغب کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں مطالعے کے لیے ایسی کتب کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمارے خیالات اور اخلاق پر اچھے اثرات مرتب کریں۔ فقط آپ کا خیر اندیش ا ب ج۔ اس کے بعد آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اچھا جی اب اجازت دو۔ وہ میں اس لیے اس طرح نہیں کری، میں چاہ رہی ہوں کہ اگر یہ مضمون کے لیے آئے تو آپ اسے آرام سے مضمون بنا کر بھی لکھ سکیں، اسی لیے یہ تھوڑا طویل ہے اور اسے دیکھیے، آپ اسے پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس سے مزہ آئے گا اس کو پڑھ کے، اور آپ کو علامہ اقبال کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہوں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔